السلام نے بھی اپنی تصنیف الوصیت صفحہ 7 میں اس کے دائمی ہونے کی بشارت دی ہے۔ فرمایا، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو۔ یعنی یہ حضور نے اپنی وفات کا ذکر جو فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ سامعین کرام، خلافت کے معنی سے یہ بات آپ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام میں اس روحانی نظام کی کیا ضرورت و اہمیت ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت الہی ہے جو دراصل نبوت کے نظام کی شاخ، اس کا ذل اور اس کا تتمہ ہے، کیونکہ انبیاء ایک محدود زندگی لے کر آتے ہیں، لیکن اصلاح کا کام اور ایک عظیم انقلاب کا پیدا کرنا لمبے زمانے کی نگرانی اور مسلسل جد و جہد اور سعی و فہم کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ نبی کے ہاتھ سے صرف تخم ریزی کا کام لیتا ہے، یعنی صرف ایک بیج بویا جاتا ہے، اور اس تخم ریزی کو پروان چڑھانے، لہلہاتی فضل میں تبدیل کرنے، اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے نبی کی وفات کے بعد اس کی جماعت میں سے قابل اور اہل لوگوں میں سے یکے بعد دیگرے اس کے جانشین بنا کر اس کے کام کی تکمیل فرماتا ہے، تاکہ نبی کی تخم ریزی ابتدائی خطرات سے محفوظ ہو کر ایک مضبوط پودے کی صورت اختیار کرے، پھر ایک تناور درخت بن جائے۔ چنانچہ آیت استخلاف میں اسلامی نظام خلافت کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے 2 امور کو خاص طور پر اس کی صداقت کے نشان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو تمکنت دے گا اور باوجود مخالف حالات کے اسے دنیا میں قائم کر دے گا۔ دوسرے یہ کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ یعنی جب بھی قومی طور پر اسلامی نظام خلافت کے لیے کوئی خوف پیدا ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں نور ایمان باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس خوف کے بعد ضرور ایسے سامان پیدا کر دے گا جن سے مسلمانوں کا خوف امن سے بدل جائے گا۔ گویا انبیاء کے بعد اگر نظام خلافت قائم نہ ہو تو پھر نہ تو نظام شریعت قائم رہ سکے گا، نہ اقامت صلاۃ کا نظام قائم رہ سکتا ہے، نہ ادائے زکوٰۃ کا نظام باقی رہ سکتا ہے، اور نہ وحدت و اتحاد قومی اور اطاعت رسول قائم رہ سکتی ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جماعت کے اتحاد اور شریعت کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، اور جو اس بات کو رد کرتا ہے وہ گیا شریعت کے احکام کو رد کرتا ہے۔ صحابہ کا عمل اس پر ہے، اور سلسلہ احمدیہ سے بھی خدا تعالیٰ نے اسی کی تصدیق کرائی ہے۔ جماعت کے معنی ہی یہی ہیں کہ وہ ایک امام کے ماتحت ہو۔ جو لوگ کسی امام کے ماتحت نہیں وہ جماعت نہیں، اور ان پر خدا تعالیٰ کے وہ فضل نازل نہیں ہو سکتے اور کبھی نہیں ہو سکتے جو ایک جماعت پر ہوتے ہیں۔ کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے؟ انوار العلوم جلد 2 صفحہ 13۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے 11 مئی سن 2003 کو احباب جماعت کے نام ایک خصوصی پیغام میں فرمایا، قدرت ثانیہ خدا کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جس کا مقصد قوم کو متحد کرنا اور تفرقہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ وہ لڑی ہے جس میں جماعت موتیوں کی مانند پروئی ہوئی ہے۔ اگر موتی بکھرے ہوں تو نہ تو وہ محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہی خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر قدرت ثانیہ نہ ہو تو اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ الفضل انٹرنیشنل 23 تا 30 مئی 2003 صفحہ 1۔ پس امر واقعہ یہ ہے کہ اسلامی نظام خلافت مسلمانوں کے اتحاد، شیرازہ بندی اور قیام شریعت کے لیے روح اور جان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے زندہ شواہد ہمارے سامنے موجود ہیں کہ
کہ جن لوگوں نے نظام خلافت کے قیام کے بعد پہلے تو اس کو قبول کیا اور بعد میں اپنی ذاتی اغراض کی بنا پر اس نظام کو رد کیا اور روگردانی اختیار کی، ان کا شیرازہ اس طرح بکھر گیا کہ آج وہ لوگ گھٹتے گھٹتے انتہائی اقلیت میں رہ گئے ہیں، اور عامت المسلمین کو اپنے ساتھ ملا لینے کی چاہ میں انہوں نے ایک تو جماعت کے بنیادی عقائد سے انحراف کیا، جبکہ اس سے پہلے وہ ان عقائد کو تسلیم کرتے تھے، اور پھر مرکز احمدیت سے جدا ہو کر لامرکزیت کا شکار ہو گئے اور اپنا وجود تک کھو دیا، گویا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کا مصداق بن گئے، اور نظام خلافت سے وابستہ جماعت بفضل ہی تعالیٰ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اور دوسری طرف عام مسلمان جو دنیا کی دوسری بڑی قوم کہلاتے ہیں اور درجنوں مالدار حکومتوں کے مالک ہیں، لیکن نظام خلافت سے وابستہ نہ ہونے کے باعث انتہائی انتشار اور ذلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہ ان میں وحدت قومی ہے اور نہ ہی وحدت دینی، فرقہ بندیوں میں جکڑے ہوئے ہر طرح سے پسماندہ اور لاچار دکھائی دے رہے ہیں، اور مغربی اقوام جس طرح چاہیں ان سے کھیلتی رہتی ہیں۔ ان حالات کو خود مسلمان بھی محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ذلت کی حالت سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریق ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی نظام خلافت قائم کیا جائے اور سبھی مسلمان اس سے وابستہ ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ منصوبے بناتے ہیں، مشاورتیں منعقد کرتے ہیں، کانفرنسیں بلاتے ہیں، اور ان کو شدت سے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اب مسلمانوں کی بقا، اتحاد اور ترقی کا واحد دار و مدار خلافت پر ہی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے یہ تمنا کی تھی کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے کھینچ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اسی نظریے کا اظہار فیصل آباد پاکستان سے شائع ہونے والے ہفت روزہ وفاق نے 21 اکتوبر 1960 کی اشاعت میں کیا کہ سعودی عرب کے بعض حلقے جو دوبارہ خلافت کے احیاء کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے اقدام کے جواز میں کہہ رہے ہیں کہ خلافت کا منصب ہی واحد منصب ہے جو دنیا اسلام کو متحد کرانے کا باعث ہو سکتا ہے، اور زمانہ ماضی میں اسی منصب نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد کے رشتے میں پرو دیا تھا۔ اسی قسم کی آرزو لاہور پاکستان کے اخبار تنظیم اہل حدیث کے ایڈیٹر نے بھی اپنی اشاعت 12 دسمبر 1969 میں اس طرح سے کی: اگر زندگی کے آخری لمحات میں ایک دفعہ بھی خلافت علی منہاج نبوت کا نظارہ نصیب ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی بگڑی سنور جائے اور روٹھا ہوا خدا پھر سے من جائے، اور بھنور میں گھری ہوئی ملت اسلامیہ کی یہ ناؤ شاید کسی طرح اس کے نرغے سے نکل کر ساحل عافیت سے ہمکنار ہو جائے۔ حضرات، کتنی عجیب بات ہے کہ خدا کی قائم کردہ خلافت سے آنکھیں موند کر یہ لوگ حسرت سے آہیں بھر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا مقدر سوائے محرومی اور ناکامی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کی اسی حسرت اور ناکامی نے ایک بات پتھر کی لکیر کی طرح ثابت کر دی ہے کہ اب موجودہ مسلمان ایمان اور عمل صالح سے دور ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے حسب وعدہ الہی ان میں خلافت کا قیام ناممکن ہے۔ اور دوسری طرف جس جماعت کو وہ غیر مسلم اقلیت اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں، خدا کا فعل ان کے ایمان اور عمل صالح کی تصدیق و توثیق کر رہا ہے، کیونکہ ان میں نظام خلافت قائم ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نظام خلافت کا قیام خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کسی حکومت یا تنظیم یا کسی مشاورتی کمیٹی یا کسی بھی قسم کی موومنٹ کو یہ